السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں اردو ایچ ڈی ویورز۔ حالیہ دنوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے موقع پر مریم نواز کے ایک بیان نے سیاسی حلقوں میں ایک نئی بحث کا آغاز کر دیا ہے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ جو شخص ملک کی اہم ترین تقرریاں اور تبادلے جادو ٹونے سے کرتا ہو، جہاں وزیر اعظم کی بجائے اہم ترین تقرریاں جنات سے کروائی جاتی ہوں، عمران خان کی حکومت پر جہاں دیگر بہت سارے الزامات لگائے جا رہے ہیں، وہیں یہ الزام بھی بہت شدت اختیار کرتا جا رہا ہے کہ وہ حکومت چلانے کے لیے بشرا بی بی کی روحانیت کا سہارا بھی لے رہے ہیں۔ ویورز، مگر یاد رہے کہ یہ سہارا پاکستان کے سیاستدانوں کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ عمران خان سے قبل بھی تمام سیاستدان کسی نہ کسی طرح مختلف روحانی شخصیت کی دعاؤں سے فیض حاصل کرتے رہے ہیں اور ان کے مشوروں سے مستفید ہوتے رہے ہیں، جن کے بارے میں آج ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ذوالفقار علی بھٹو اور جمن فقیر۔ ذوالفقار علی بھٹو کا شمار اگرچہ بہت آزاد خیال سیاستدانوں میں ہوتا ہے، مگر تاریخ میں ان کی اور لاڑکانہ کے مجذوب جمن فقیر کے ساتھ دوستی کا واقعہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ جمن فقیر دن بھر گدھے پر بیٹھ کر کسائیوں کی دکانوں سے گوشت اور ہڈیاں جمع کر کے آوارہ کتوں کو بانٹا کرتے تھے۔ اس وجہ سے ان کے ارد گرد آوارہ کتوں کا ایک ہجوم جمع رہتا تھا، مگر ان کے حوالے سے یہ مشہور تھا کہ ان کی عام سی باتوں میں بھی سمجھنے والوں کے لیے بہت سے رمز پوشیدہ تھے۔ بھٹو صاحب نے ان کی شہرت سن کر ان سے رابطہ کیا، مگر انہوں نے ان کے پاس آنے سے انکار کر دیا، جس پر بھٹو صاحب اس سے ملنے کے لیے خود اس کے پاس گئے اور اس کو دوستی کی پیشکش کی، جس کو جمن فقیر نے قبول کر لیا۔ ایک ملاقات میں جمن فقیر نے بھٹو صاحب سے ان کی گاڑی اپنے گدھے کے بدلے میں مانگی، مگر بعد میں یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تمہارے پاس تو پہلے ہی اتنے گدھے ہیں، تم میرا گدھا لے کر کیا کرو گے۔ انہی کے حوالے سے ایک اور واقعہ بھی مشہور ہے، جب اس نے بھٹو صاحب سے خیرات لینے کے بعد ان کو کہا کہ اگر یہ بادشاہی تمہارے لیے کافی نہیں ہے تو بہتر ہے کہ اس کو چھوڑ کر میرے ساتھ خیرات مانگنا شروع کر دو۔ بینظیر بھٹو۔ ویورز، ذوالفقار علی بھٹو کے مقابلے میں ان کی صاحبزادی اور ان کی سیاسی جانشین بینظیر بھٹو کا معاملہ مختلف تھا۔ ایک انڈین صحافی کے آر این سوامی نے اخبار دی ٹربیون میں شائع ہونے والے فیچر میں لکھا تھا کہ سن 1980 یعنی اپنی والد کی پھانسی کے ایک برس بعد بینظیر بھٹو بنگلہ دیش کے دورے پر پہنچی، جہاں انہوں نے ایک معروف پیر سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے پیر صاحب سے دریافت کیا کہ ان کے والد کے قاتل کب تک اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ یہ سوال سن کر پیر صاحب نے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر لی، پھر کہا جب ہوا میں آم اڑیں گے۔ بینظیر بھٹو نے اس علامتی جملے کی وضاحت چاہی تو پیر صاحب نے جواب دینے سے انکار کر دیا۔ ویورز، بینظیر بھٹو سن 1988 کے انتخابات میں کامیابی کے بعد جب وزیر اعظم منتخب ہو گئیں تو انہوں نے اپنی اولین فرصت میں 2 اکتوبر سن 1999 کو بنگلہ دیش کا دورہ کیا۔ اس دورے میں حافظ طاہر خلیل بھی صحافیوں کے وفد میں شامل تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس موقع پر وہ ملاقات کے لیے خصوصی طور پر ان پیر صاحب کے ہاں پہنچی۔ پیر صاحب سے ملاقات کی تفصیلات تو دریافت نہیں ہوئی، لیکن حافظ طاہر خلیل بتاتے ہیں کہ پیر صاحب سے ملاقات کے پروگرام کا چرچا ہوا تو اس موقع پر اڑتے ہوئے آموں والے جملے کی گونج بھی سنی گئی۔ یہ پیر صاحب کون تھے اور ان کی شہرت کیسی تھی؟ بنگلہ دیش کے ایک اخبار گون ودیکار نے اس کی تفصیلات شائع کی ہیں۔ اخبار کے مطابق ان پیر صاحب کا نام مجیب الرحمان چشتی تھا، جن کے جوئے پورہاٹ میں درگاہ تھی۔ اخبار نے لکھا ہے کہ پیر مجیب الرحمان چشتی کے بارے میں معروف تھا کہ وہ لوگوں کے ماضی اور مستقبل کے بارے میں پیشن گوئیاں کیا کرتے تھے۔ بنگلہ دیش کے فوجی جرنیل اور حکمران جنرل حسین محمد ارشاد اور جنرل ضیاء الرحمان بھی ان کے ہاں جایا کرتے تھے۔ پیر صاحب کی کرامات دور دور تک معروف تھیں۔ بعض لوگوں کے نزدیک یہ محض پروپوگنڈا تھا۔ ایسے لوگوں کے نزدیک پیر صاحب کی شہرت بھی اچھی نہ تھی اور وہ ان سے خوف بھی کھایا کرتے۔ ویورز، اسلام آباد کے ایک سینئر صحافی نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ وہ مانسیرا میں دیوانہ بابا کے نام سے معروف پیر رحمت اللہ آف دھنکا شریف کے ہاں بھی گئی تھی، جو رہنمائی اور مدد کے لیے اپنے پاس آنے والوں کو چھڑی سے مارا کرتے تھے۔ صحافی انجم نیاز مرحومہ نے روزنامہ ڈان میں ان کی اس ملاقات کا ذکر دلچسپ انداز میں کیا تھا۔ وہ لکھتی ہیں، نواز شریف کی 1993 میں اقتدار سے محرومی کے بعد یہ واحد تحفہ تھا جو انہوں نے بینظیر بھٹو کے لیے چھوڑا، اور وہ تھے دیوانہ بابا۔ بینظیر کو یقین تھا کہ اگر اس بزرگ نے نواز شریف کو دوبارہ اقتدار دلوا دیا تو ان کی دعائیں خود ان کے لیے بھی بابرکت ثابت ہوں گی۔ دیوانہ بابا کے ہاں سابق وزیر اعظم نواز شریف کیوں حاضر ہوئے، اس کی تفصیل اس دورے میں ان کے ساتھ موجود صحافی عمر فاروق کو آج بھی یاد ہے۔ عمر فاروق نے بتایا کہ نواز شریف وہاں اپنی خواہش کے تحت نہیں گئے تھے،
بلکہ انہوں نے یہ دورہ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے ضلع منسیرہ کے MNA کی خواہش پر کیا تھا۔ عمر فاروق کے مطابق دیوانہ بابا نے نواز شریف کو دیکھ کر انہیں اپنی معروف چھڑی سے مارا اور کہا تمہیں بہت عزت ملنے والی ہے۔ عمر فاروق کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے دیوانہ بابا سے ملاقات کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی اور وہ ان کے حجرے سے باہر آنے کے بعد معمول کی سیاسی معاملات پر بات چیت کرتے رہے۔ گوہر ایوب خان بھی اس ملاقات میں موجود تھے۔ دیوانہ بابا نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا تم گوہر ایوب ہو نا، میں اس وقت کراچی میں تانگا چلایا کرتا تھا جب تم نے وہاں فائرنگ کی تھی۔ انجم نیاز کے مطابق سابق وزیر اعظم غلام مصطفیٰ جتوئی بھی دیوانہ بابا سے متاثر تھے اور وہ ان سے ملنے کے لیے ان کی درگاہ پر گئے تھے۔ انجم نیاز نے لکھا کہ نواز شریف بعد میں جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے دیوانہ بابا کے گاؤں میں بجلی لگوائی، جبکہ بینظیر بھٹو نے سڑک بنوا کر اس دشوار گزار پہاڑی علاقے میں واقع ان کے گاؤں کو بیرونی دنیا سے جوڑ دیا۔ روحانی شخصیات سے استفادے کے سلسلے میں سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کے شوہر اور سابق صدر مملکت آصف علی زرداری کے واقعات کی تفصیل بھی کافی دلچسپ ہے۔ وہ ایوان صدر پہنچے تو پیر محمد اعجاز کے نام سے ایک صاحب بھی ان کے ہمراہ ایوان صدر پہنچے۔ آصف علی زرداری کے ایک قریبی دوست نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ ایوان صدر کے معاملات میں پیر اعجاز بہت دخیل تھے۔ ہر صبح صدقے کے بکروں کی فراہمی کا کام بھی انہی کے ذمے تھا۔ وہ بکرے لاتے تو صدر زرداری ان پر ہاتھ پھیرتے، اس کے بعد بکروں کی قربانی دی جاتی۔ صدر زرداری کی آمد سے قبل پیر اعجاز ملاقات کے کمرے میں پہنچ جاتے اور وہاں جھاڑ پونچھ کیا کرتے۔ زرداری صاحب کے دوست نے بتایا کہ ان صاحب کا تعلق گجرانوالہ سے تھا اور اسی شہر سے تعلق رکھنے والے پیپلز پارٹی کے کسی رکن قومی اسمبلی نے بینظیر بھٹو سے انہیں متعارف کروایا تھا۔ ویورز، اس سوال پر کہ پھر یہ صاحب آصف علی زرداری تک کیسے پہنچے، جواب ملا کہ ایک ہی خاندان کے دو افراد، خاص طور پر اگر وہ میاں بیوی ہوں، تو کسی کی رسائی حاصل کر لینے میں حیرت کی کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن آصف علی زرداری اور پیر اعجاز کی قربت کی ابتدا ایک دلچسپ واقعے سے ہوئی۔ ایوان صدر کے ایک اعلیٰ اہلکار کو آصف علی زرداری کے ایک ذاتی فوٹوگرافر نے، جو پاکستان چھوڑ چکے تھے، بتایا کہ وہ ایک بار پھر آصف علی زرداری سے ملنے جیل گئے، جہاں زرداری صاحب کے سر پر پانی کا ایک قطرہ گرا۔ جیل میں یہ کیسے ہو گیا؟ قطرے کے گرنے پر لوگ اس بارے میں خیال آرائی کرنے لگے، جبکہ پیر اعجاز نے کہا یہ واقعہ ان کے شاندار مستقبل کا نقطہ آغاز ہے۔ آصف علی زرداری کے شاندار سیاسی مستقبل کی پیشن گوئی ایک اور شخص نے بھی کی۔ یہ بھی اسی زمانے کی بات ہے جب آصف علی زرداری کراچی جیل میں بند تھے۔ جیل میں ایک بینکر فقیر ممتاز علی منگی بھی کسی مقدمے میں قید تھے۔ کراچی کے ایک تاجر میمریز خان بتاتے ہیں کہ لوگ ممتاز علی منگی سے دعاؤں کے لیے رجوع کرتے ہیں۔ ان صاحب نے قید کے دوران خواب دیکھا کہ آصف علی زرداری ایک جھنڈے والی گاڑی میں سوار ہیں اور بینظیر بھٹو دکھائی نہیں دے رہی۔ فقیر ممتاز علی منگی نے نزدیک یہ خواب واضح تھا، لیکن ان کے لیے فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ اس جیل میں قید آصف علی زرداری کو اس خواب سے آگاہ کریں یا نہ کریں۔ ایک دوست کے مشورے کے بعد انہوں نے زرداری صاحب کو اپنے خواب سے آگاہ کیا تو میمریز خان کے بقول وہ ہکا بکا رہ گئے اور کہا کہ ووٹ تو بینظیر بھٹو کے ہیں یا ان کے والد کے ہیں، میں کہاں سے آ گیا؟ فقیر ممتاز منگی نے کہا کہ وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتے، البتہ ان کا خواب واضح ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی ہی تھیں جن کے مشورے پر عمران خان نے قومی اسمبلی کا اجلاس چھوڑ کر پاک پتن میں بابا فرید شکر گنج کے مزار پر حاضری دی۔ ایک بار وہ اسی درگاہ پر حاضر ہوئے تھے تو اس کے تاریخی دروازے پر اس انداز میں تعظیم بجا لائے جس پر سجدے کا گمان ہوتا ہے۔ یہ واقعہ ملک بھر میں بحث کا موضوع بن گیا، جس پر انہوں نے وضاحت کی کہ ان کا یہ عمل خالصتاً اس بزرگ کے احترام میں تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بشرا بی بی نے ہی پاناما کیس کے آخری مرحلے میں خان صاحب کو کسی پہاڑی مقام پر ڈیرے لگانے کا مشورہ دیا تھا اور وہ نتھیا گلی کے ریسٹ ہاؤس منتقل ہو گئے تھے۔ یہ تاثر عام ہے کہ عمران خان یہ سب بشرا بی بی کے مشورے سے کرتے ہیں۔ 2 مارچ سن 2021 کو لاہور میں داتا دربار پر حاضری کے موقع پر بشرا بی بی نے ایک بیان میں اس تاثر کی تصدیق کی تھی اور کہا تھا کہ عمران خان کی ساری کامیابیاں انہی کی وجہ سے ہیں۔ عمران خان کا روحانی طاقت پر اعتقاد نیا نہیں۔ اپنی سن 2011 میں شائع ہونے والی کتاب پاکستان اے پرسنل ہسٹری میں لکھتے ہیں کہ بہت پہلے ساہیوال کے ایک پیر جی نے کہا تھا، نہ صرف میں مشہور ہوں گا بلکہ والدہ کا نام بھی روشن کروں گا۔ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ جب میں نے کرکٹ سے پہلی بار ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تو لاہور کے نزدیک ایک سرحدی گاؤں میں رہنے والے ایک بزرگ بابا
جلا نے کہا، تو ابھی نہیں گیا تو انشاءاللہ ابھی گیم میں ہے۔ کتاب میں ایک اور بزرگ میاں بشیر صاحب کا بھی ذکر کیا، اگر وہ نہ ہوتے تو شاید میں لیمب بوتھم ہرجانہ کیس میں کنگال ہو چکا۔ ویورز، بنی گالہ میں چترالی ٹوپی والے ایک بزرگ کی بھی بڑی شہرت رہی ہے۔ عمران خان کی ایک قریبی ساتھی نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ یہ پراسرار شخص بنی گالہ میں اکثر دیکھے جاتے اور سیاسی معاملات، خاص طور پر عمران خان کے مخالفین کی شخصیت کا تجزیہ کرتے اور بتایا کرتے کہ ان لوگوں سے کن طریقوں سے نپٹا جا سکتا ہے۔